أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال الله تعالى فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. حاضرین جمعہ، دینی و اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا، اس کی بڑائی، بزرگی، کبریائی کے بعد میں نے قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی ہے اور اسی آیت کے ضمن میں چند باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ بار الہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کی توفیق دے. حاضرین محترم اور خواتین ملت اسلامیہ، یہ دنیا اللہ رب العالمین نے بنائی ہے ہمارے امتحان کے لیے، آزمائش کے لیے. مقصد بتلایا لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ عمل دیکھے گا، تم میں سے کون حسن عمل والا تھا، تم میں سے کون اللہ کی اطاعت کرنے والا تھا، تم میں سے کون نبی کے فرمان کے مطابق زندگی گزارنے والا تھا، ہم میں سے کون اللہ اور اس کے رسول کی معصیت میں زندگی بسر کرنے والا تھا. اللہ یہ دیکھے گا کون نیک عمل کر کے آیا اور کون عمل بد کے ساتھ آیا ہے. اسی لیے دنیا بنائی
اور اس دنیا کے اندر اللہ نے جیسے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ایسے ہی خیر و شر کو بھی پیدا کیا، اور انبیاء کا ایک سلسلہ ہمارے لیے جاری کیا کہ دیکھو یہ انبیاء جو ہیں یہ تمہیں سیدھی راہ دکھانے والے ہیں، یہ تمہیں سچی راہ دکھانے والے ہیں، وہ راستہ جو اللہ کی رضا کی طرف لے جانے والا ہے، وہ راستہ جو اللہ کی جنت کی طرف لے جانے والا ہے، وہ راستہ جو اللہ کی خوشنودی کی طرف لے جانے والا راستہ ہے۔ وہی ایک راستہ شر کا بھی ہوگا جس کے لیے ابلیس متعین ہے۔ آج اسی خیر و شر کے حوالے سے اور خاص طور سے شر کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ یہ گناہ، یہ برائی، یہ معصیت ہے کیا اور اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آیت کا ترجمہ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے فرمایا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہم نے ہر ایک کو ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کے جرائم کی وجہ سے اپنے عذاب میں جکڑ لیا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاسِبًا، کچھ لوگ ایسے تھے، کچھ گناہ کرنے والے ایسے تھے، کچھ رسولوں کی تکذیب کرنے والے ایسے تھے، کچھ ہمارے وجود یعنی اللہ کے وجود اور توحید کا انکار کرنے والے ایسے تھے کہ ان پر ہم نے پتھروں کی بارش برسا دی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، اور کچھ ایسے گناہگار بھی تھے کہ ہم نے ان پر چیخ کو مسلط کر دیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضِ، اور کچھ ایسے تھے کہ ہم نے ان کو زمین میں دھنسا دیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور کچھ گناہ کرنے والے اور رسولوں کی تکذیب کرنے والے، اللہ اور اس کے رسول کی آیات کا مذاق اڑانے والے ایسے تھے کہ اللہ نے انہیں غرق کر دیا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اور یہ جو تاریخ عبرت و موعظت کے لیے اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے بتائی جا رہی ہے، یہ نہ سمجھنا کہ اللہ بندوں پر ظلم کرنے والا تھا، نہیں، اللہ نے تو اپنی ذات سے ظلم کی نفی کر دی ہے کہ رب العالمین ظالم نہیں ہو سکتا، اپنے بندے پر ظلم کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ سوال یہ ہے کیوں ان کو تباہ کیا گیا؟ اللہ نے کہا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہیں تھا، وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن وہ لوگ اپنے آپ پر ظلم کرنے والے تھے۔ کیسے؟ گناہوں کے ذریعے سے۔ کیسے؟ اللہ کی نافرمانی کر کے، اللہ کے وجود کا انکار کر کے، توحید کا انکار کر کے، نبی اور رسولوں کی تکذیب، ان کی استہزاء، حتیٰ کہ ان کو قتل کر کے انہوں نے اپنا مقدر بنا لیا کہ اللہ رب العالمین کا عذاب ان پر حلال ہو جائے۔ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، انہوں نے اپنے آپ کو اس عذاب کا حقدار بنا لیا اپنے آپ پر ظلم کر کے، شرک کے ذریعے سے، گناہوں میں آلودگی کے ذریعے سے، نبی کی نافرمانیوں کے ذریعے سے، اللہ کے احکام سے سرتابی کے ذریعے سے انہوں نے عذاب کو حلال کر لیا تھا۔ اچھا، ان باتوں کی روشنی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ذرا ہم اپنے آپ کو ٹٹولیں، اپنے اعمال دیکھیں، اپنے کرتوت کا معائنہ کریں، اور ذرا اپنے نفس سے پوچھیں کہ کیا ہم نے اللہ کے عذاب کو دعوت نہیں دے رکھی ہے؟ کیا ہم اللہ کے عذاب کو دعوت نہیں دے رہے ہیں؟ یہ ہمارا توحید پر عقیدہ نہ ہونا، توحید سے انکاری ہونا، اللہ کے علاوہ دوسروں کے در پر اپنے سر کو جھکا دینا، کیا یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینا نہیں ہے؟ اللہ کے حکم کی سرتابی اس طور سے کرنا کہ مؤذن حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آواز لگاتا ہے، ہم باہر کھڑے ہوئے ہیں، مسجد تک نہیں آ رہے ہیں، کیا یہ اللہ کے حکم سے سرتابی نہیں ہے؟
قرآن سے ہمارا رشتہ کہاں جا پہنچا ہے. ہفتے میں، مہینے میں، حتیٰ کہ سال میں کتنے صفحات اور کتنی آیات کا مطالعہ کرتے ہیں، کتنی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، کتنے آیات کو سمجھتے اور اس پر عمل کرتے ہیں. ذرا اپنے آپ کو ٹٹولیں. وہی برائیوں کی فہرست آپ کے سامنے رکھ دی جائے. جھوٹ، مکاری، فریب کاری، دھوکے بازی، عزتوں کے ساتھ کھلواڑ، اور اس طرح سے نہ جانے کتنے جرائم ہیں جو ہمارے معاشرے کا حصہ بن چکے ہیں. نیکیاں ختم ہو رہی ہیں، برائیاں وجود پذیر ہو رہی ہیں، برائیاں ترقی پا رہی ہیں، اور اس کا سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے. ظاہر ہے یہ ہمارے ترجیحات کو بتلاتا ہے کہ ہم چاہتے کیا ہیں کہ ہمارا معاشرہ کیسا ہو. یہ ہمارے ترجیحات کو اور ہمارے پسند کو دکھلا رہا ہے کہ ہم کیسا معاشرہ چاہتے ہیں. اگر ہم نمازی معاشرہ چاہتے، اللہ کی قسم خود بھی نماز پڑھتے، اپنے بچوں کو بھی تلقین کرتے نماز کے لیے. ہم صالح معاشرہ چاہتے تو ہم خود بھی دین اور دین کے اخلاق اور دین کی تعلیمات کو اپناتے اور اپنے بچوں کو بھی دینی تعلیمات سے روشناس کرواتے. اگر ہم بہترین اور بہتر معاشرہ چاہتے تو ہم اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھے ہوتے، اپنے معاشرے کے لیے سب سے اچھے ہوتے، اور اپنے زیر سایہ لوگوں کو بھی معاشرے اور معاشرے کے افراد کے لیے بہتر بنانے کی کوشش کرتے. لیکن المیہ یہ ہے کہ ہمارا اپنا وجود ہی نشانے پہ ہے. ہم میں سے کتنے افراد یہاں بیٹھے ہیں جو خطبہ جمعہ سن رہے ہیں اور جانتے ہیں کہ 5 وقت کی نماز فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، روزے فرض ہیں، حج فرض ہے، لیکن کرنے والے کتنے ہیں؟ نمازوں میں تعداد کتنی ہوتی ہے؟ کتنے لوگ نماز میں فجر، عصر اور مغرب میں موجود ہوتے ہیں؟ کبھی اس کا بھی محاسبہ کیجئے. اللہ کے بندو، اپنی خستہ حالی پہ اور اپنے پہچان پہ جو سوال اٹھ رہا ہے اس پر تو بہت نالا اور اس پر تو بہت سارے سوالات کہ ہم پریشان حال ہیں، ظالموں نے پریشان کر کے رکھ دیا ہے. لیکن کبھی ہم نے اپنے اعمال کو دیکھا ہے؟ کبھی ہم نے اپنے کرتوت کو دیکھا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متنبہ کیا تھا کہ یہ گناہ جب جب کرو گے اور گناہوں کی فہرست جیسے جیسے لمبی ہوتی جائے گی، اللہ کا عذاب مسلط ہوتا جائے گا. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. یہ بر و بحر کے جو فسادات دیکھ رہے ہو، یہ زمین اور سمندروں پر جو طوفان دیکھ رہے ہو، اپنے وجود کو جو حاشیے پر دیکھ رہے ہو، اور تمہیں اپنا ہی وجود مشکل میں نظر آ رہا ہے، یہ جو صورتحال دیکھ رہے ہو، بما کسبت ایدی الناس، اللہ نے کہا یہ انسان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے کہ آخر ہماری اولاد نافرمان کیوں ہو رہی ہے، آخر ہمارے اپنی صورتحال اور ہماری ملکیت والی چیزیں تباہی کی طرف کیوں جا رہی ہیں، ہماری اولاد ہمارے ہاتھوں سے نکلی جا رہی ہیں، ہماری بچیاں مرتد ہوتی جا رہی ہیں. ہم خود دین کے اس کنارے پہ کھڑے ہیں کہ کفر و دین کا تفرقہ اور فرق مٹ چکا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرق کرنے کے لیے جو سب سے اہم دھاگا بتلایا تھا وہ کہا تھا کہ بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، کہ ایک مومن اور ایک عام آدمی میں، ایک کافر میں یہی تو فرق ہوتا ہے کہ مومن نمازی ہوتا ہے، نماز پڑھنے والا مومن ہوتا ہے. ہمارے اپنے وجود پر یہ سوالیہ نشان نہیں ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھنے آتے ہیں، کیا ہم مومن ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہم نے اس فرق کو مٹا دیا ہے. اللہ نے کہا کہ میں تمہیں ان گناہوں کی وجہ سے پریشانیوں میں ڈالتا رہوں گا. چھوٹی چھوٹی پریشانیاں آئیں گی، ہمیں ادراک نہیں ہوتا ہے، ہم جان نہیں پاتے ہیں کہ ہم پریشانی میں ہیں اور گناہوں کی وجہ سے ہیں، اس لیے کہ ہم اور ہمارے دل مردہ ہو چکے ہیں. ہمارے دل مردہ ہو چکے ہیں کیونکہ ہماری زبان سے اللہ کا ذکر نہیں ہوتا ہے،
ہماری زبانوں پر اللہ کا کلام نہیں ہوتا ہے، ہماری زبانوں پر اللہ رب العالمین کے تعریف و تحمید کے کلمات نہیں ہوتے ہیں، اللہ کے تسبیح کے کلمات نہیں ہوتے ہیں، اسی لیے ہم جان ہی نہیں پاتے کہ ہم مصیبت میں ہیں، ہم پریشانی میں ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بظاہر حشاش و بساس نظر آتے ہیں، لیکن صحیح معنوں میں وہ ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور یہ قرآن کی زبان ہے کہ گناہ کا اور گناہ کا ایک اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان ٹوٹ کے رہ جاتا ہے، وہ اندر سے توڑ پھوڑ کا شکار ہو جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ جو میرے آیات سے، میرے ذکر سے، میرے احکام سے اعراض کرنے والا ہے، وہ جو میرے فرامین کو سن کے بھاگنے والا ہے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ہم اس کی زندگی تنگ کر دیتے ہیں۔ اور یہ تنگی، یہ نہ سوچنا کہ اگر محلوں میں رہ رہے ہیں یا ہمارے پاس فلیٹ ہے، بلڈنگ ہے تو ہم بڑے خوشحال ہیں، یہ تنگی کبھی کبھی دل کے اندر کی کڑھن ہوتی ہے جو کسی پر چین نہیں لینے دیتی۔ یہ تنگی کبھی کبھی اولاد کے یہ تنگی کبھی کبھی اولاد کے نافرمانیوں کا خوف ہوتا ہے، یہ تنگی کبھی کبھی عزتوں کے جانے کا خوف ہوتا ہے، یہ تنگی مختلف شکلوں میں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اگر ہم گناہ کرتے ہیں، ہماری زندگی گناہوں سے پر ہو چکی ہے، تو یقین مانیے کہ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو جکڑ لیتا ہے، ہمارے دل کو تنگ کر دیتا ہے، ہماری زندگی تنگ ہو جاتی ہے کہ بظاہر ہم خوش بھی رہیں تو خوش نہیں ہوتے ہیں۔ ذکر کیا کرو، دل کا سکون جو ہے، اور دل کے لیے سب سے پرسکون چیز جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ المیہ یہ ہے کہ ہمارے کتنے بھائی ایسے ہوں گے جو دن تو چھوڑو ہفتوں ہفتوں ان کی زبان سے سبحان اللہ کے کلمات تک نہیں ادا ہوتے۔ اسی طرح سے گناہوں کی وجہ سے ایک نقصان اور ذکر کر رہا ہوں کہ یہ جب ہم گناہ کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین ہمیں علم سے اور علم کی روشنی سے محروم کر دیتا ہے۔ یہ گناہ جب ہم کرتے ہیں تو اللہ علم کی روشنی ہم سے چھین لیتا ہے، اس لیے کہ نور اور ظلمات دونوں اکٹھا نہیں ہو سکتے۔ نور اور ظلمات یعنی روشنی اور تاریکی اکٹھا نہیں ہو سکتے۔ اگر ایک ہلکی سی شمع یعنی موم بتی بھی جل رہی ہے تو وہاں روشنی ہوگی، اور وہاں اندھیرا نہیں ہو سکتا۔ جہاں اندھیرا ہے وہاں روشنی نہیں ہو سکتی۔ اللہ کا علم یہ نور ہے اور گناہ یہ تاریکی۔ اسی وجہ سے معاشرے میں، جس معاشرے میں گناہ زیادہ پنپ جاتا ہے، علم اٹھا لیا جاتا ہے۔ اور علم اٹھانے کا مطلب سمجھ رہے ہیں؟ وہ علم اٹھا لیا جاتا ہے جو علم ہماری زندگی کا اثاثہ ہے۔ کیا؟ من ربک ما دینک ومن نبیک، تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، تمہارا نبی کون ہے۔ اس علم کو ایسے معاشرے سے اٹھا لیا جاتا ہے جو گناہوں میں لت پت ہو جاتی ہے، وہ پھر اللہ کی ذات کو نہیں پہچان سکتا، اللہ کی عظمت کو، اس کی بڑائی کو، اس کی کبریائی کو، اس کی معافی کو، اس کی رحمت کو، اس کے غضب کو، اس کے انتقام کو وہ نہیں سمجھ سکتا۔ اور نتیجہ یہی ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں ذرا سی لغزش ہوتی ہے نا، تھوڑی سی مصیبت آتی ہے، کسی کے پاس اولاد نہیں ہے، کسی کا کام اچھا نہیں چل رہا ہے مہینوں تک، تو وہ سب سے پہلے کیا کرتا ہے؟ چلو کسی کے پاس دعا کروانے چلتے ہیں، کسی کے یہاں تعویذ یا دوسروں کے در پہ چلتے ہیں جہاں ہماری مرادیں پوری ہو جائیں۔ اللہ کے بندو، اللہ رب العالمین مرادیں پوری کرنے والا ہے۔ من ربک کا یہ علم ہمارے پاس سے اٹھا لیا جاتا ہے، اور اسی کا نتیجہ ہوتا ہے کہ ہم ذرا ذرا سی بات پہ رب العالمین کے دربار سے اٹھ کر دوسروں کے درباروں کا،
یا دوسروں کے قدموں کا نشانہ بن جاتے ہیں اور اپنے دین و ایمان کا سودا کر بیٹھتے ہیں۔ اسی طرح سے یہ گناہ نہ صرف اللہ کی عظمت سے محروم کرتا ہے بلکہ نبی کے تقدس سے بھی اور نبی کے محبت سے بھی ہم کو محروم کر دیتا ہے کہ جب ہم گناہ کر لیتے ہیں تو نبی کی ذات کا جو مظہر ہے اور نبی کی ذات کا جو تقدس ہے اور نبی کی ذات کا جو مرتبہ ہے ہمارے دل سے نکل جاتا ہے۔ پھر نبی کے فرامین سناتے رہو، فرمان سناتے رہو کہ نبی نے کہا ہے نماز پڑھنے کے لیے، نبی نے کہا ہے بے ایمانی نہ کرو، نبی نے کہا ہے جھوٹ نہ بولو، نبی نے کہا ہے کہ سماجی برائیاں تمہارے پاس نہیں ہونی چاہیے، تمہارے اندر نہیں ہونی چاہیے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اور دینی تعلیمات اس پر بوجھ لگنے لگتے ہیں۔ اس لیے گناہوں سے ہمیں اپنے آپ کو دور کرنا چاہیے۔ تیسری بات کہ جب انسان گناہ میں ملوث ہوتا ہے اللہ رب العالمین اس قوم کو خوف میں مبتلا کر دیتا ہے اور اس سے اپنی نعمتوں کو چھیننے لگتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ۔ ایک بستی والے تھے، اللہ مثال بیان کر رہا ہے کہ ایک بستی والے تھے، بڑی پرسکون زندگی تھی، ہر طرف سے دنیا میں چہار جانب سے ان کو نعمتیں میسر ہوتی تھیں، ہر جانب سے نعمتیں میسر۔ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، کیا کیا؟ اللہ کے نعمتوں کی ناشکری کرنے لگے، اللہ کے نعمتوں کی ناشکری کرنے لگے۔ اللہ نے موقع دیا تھا کہ آسانی سے بلا کسی خوف کے تم نماز پڑھ سکتے ہو، نمازوں کو ترک کیا۔ اللہ نے موقع دیا تھا کہ آسانی سے اپنے دین پر اپنے ایمان پر تم جمے رہ سکتے ہو، لیکن جمع نہیں رہا۔ اللہ نے موقع دیا تھا کہ تم قرآن و حدیث کے ہر حکم پر پوری آزادی سے عمل کر سکتے ہو، نہیں عمل کیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، نمازیں نہیں پڑھی، دین و دنیا میں سے دنیا کو ترجیح دیا اور دین کو اپنے اندر سے نکال پھینک دیا، دینی تعلیمات کو اپنے اندر نہیں ڈھالا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، اللہ نے بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا، بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا۔ بھوک کا لباس پہنانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے رزق میں تنگی کر دی، اور خوف کا لباس پہنانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اسی کے گھر میں اس کے وجود کو نشانے پہ لا کر کھڑا کر دیا کہ تمہارا ملک یہ نہیں ہے، تمہارا گھر یہ نہیں ہے، تمہاری جگہ یہ نہیں ہے، اس طرح کی باتیں تمہارے بارے میں کی جائیں گی۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اور یہ باتیں اس لیے ہو رہی ہیں کہ تمہارے اپنے کرتوت اس لائق ہیں، ہمارے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو ٹٹولنے کو تیار نہیں ہیں۔ ہم جانتے ہیں، اس بات کو مانتے بھی ہیں کہ ہم گناہوں میں ملوث ہیں، لیکن توبہ کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ اللہ کے بندو، اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ آؤ تم، آؤ میرے دربار میں آؤ، میرے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ اور تم مجھ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرو، مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، کائنات بھر کے گناہ لے کے آؤ، کائنات بھر کے گناہ لے کے آؤ، میں تمہارے پاس کائنات بھر کے مغفرت لے کے آؤں گا۔ لیکن کوئی سچے دل سے توبہ کرے، کوئی حقیقی معنوں میں توبہ کرنے والا ملے، کوئی ایسا ہو جو اخلاص کے ساتھ، پوری نیت کے ساتھ اللہ کے خوف سے اللہ کے لیے ایک آنسو کا قطرہ تو ٹپکائے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے میں زمین بھر کے مغفرت تمہارے لیے لے کے آؤں گا، لیکن ہم اللہ کی طرف لوٹنا گوارا نہیں کر رہے ہیں۔ مصیبتوں پر واویلا ہے، پریشانیوں پر ہم شور مچاتے ہیں، لیکن اس کا حل ڈھونڈنے کے لیے اپنے رب کی طرف مڑ جانا گوارا نہیں ہے، اپنے رب کے دامن میں پناہ لینا یہ گوارا نہیں ہے ہمیں۔
ہم کون سی چیز تلاش کر رہے ہیں؟ نتیجہ یہ اس چیز کا ہے کہ ہم نے گناہوں کو اپنے لیے چن لیا ہے، اور جب گناہ چاروں اور سے گھیر لیتے ہیں نا، پھر کوئی بات اثر انداز نہیں ہوتی ہے، دل زنگا آلود ہو جاتا ہے۔ قرآن نے ذکر کیا ہے نا، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ وہ اپنے کرتوتوں کے عوض میں انہوں نے اپنے دل پر زنگ لگا دیا ہے، اور جب زنگ بہت زیادہ لگ جاتا ہے تو پھر اس پر کوئی بات اثر انداز نہیں ہوتی ہے۔ ان کی صورتحال کیسے ہوتی ہے؟ قرآن نے اس کا نقشہ بھی کھینچا ہے کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام بل ہم اضل، کہ ان کے پاس دل تو ہوتے ہیں، بصیرت چھین لی جاتی ہے۔ دل ہوتے ہیں لیکن دینی بصیرت، اسلامی بصیرت اور اللہ کو دیکھنے کا جو نظریہ ہوتا ہے، قرآن و حدیث کے احکام کے سمجھنے کا جو سلیقہ ہوتا ہے، اس دل سے نوچ کے پھینک دیا جاتا ہے۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا، اور یہ ایسے کان ان کے لیے ہوتے ہیں، ان کے لیے ایسی نگاہیں ہیں جو حق کو دیکھ نہیں سکتی، یعنی بصارت تو ہے، آنکھیں تو ہیں، لیکن حق بات کو وہ دیکھ نہیں سکتے۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، قرآنی آیتیں پڑھی جائیں گی، نبی کے فرمان پڑھے جائیں گے، قرآن و حدیث کا ترجمہ کیا جائے گا اور قرآن و حدیث کے احکام کی طرف بلایا جائے گا، لیکن رہے گا جانور کا جانور۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ لوگ چوپایوں کی مانند ہیں، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں کہ چوپایا بھی بسا اوقات انسانی زبان کو سمجھتا ہے، کہ انسانی اشاروں کو اور انسانی آوازوں کو وہ اس طور سے سمجھتا ہے کہ اسے مڑنے کے لیے کہا جاتا ہے مڑتا ہے، اسے رکنے کے لیے کہا جاتا ہے رک جاتا ہے، لیکن یہ انسان اور انسانی سرشت ایسی ہے کہ خالق کے فرامین سنائے جاتے ہیں، اللہ رب العالمین کے احکام بتائے جاتے ہیں، نبی کا فرمان سنایا جاتا ہے، لیکن کانوں کو ایسے بند کر لیتا ہے کہ جیسے سن ہی نہ رہا ہو، یا ایسے کھول لیتا ہے کہ اس کے دونوں کانوں کے درمیان کوئی چیز باقی ہی نہیں رہ جاتی، سب کچھ نکل جاتا ہے۔ یہ رویہ نہیں ہونا چاہیے، ہمیں گناہوں پر نادم ہونا چاہیے، گناہوں سے ڈرنا چاہیے۔ یہ گناہ پچھلی قوموں کو تباہ کرنے کا سبب بنی ہے، یہ گناہ اللہ کے عذاب کو قوموں پر حلال قرار دیتی ہیں، اس لیے گناہوں سے ڈرنا چاہیے۔ گناہوں کی فہرست اتنی لمبی ہے کہ میں گناہوں کو گنوانا نہیں چاہتا، معاشرے میں نگاہ کھول کے جینے والا ہر شخص جانتا ہے کہ ہمارے گناہوں کی فہرست کتنی لمبی ہے، اور ہمارے سماج میں اور معاشرے میں پنپ رہے گناہ کس درجے کے اور کس حد درجہ قبیح ہیں اور کس حد درجہ برے ہیں، اس بات کو ہم سب سمجھتے ہیں، لیکن المیہ یہ ہے کہ لوٹنا نہیں چاہتے۔ آؤ اللہ رب العالمین کی طرف، اللہ بلا رہا ہے، اللہ رب العالمین کی طرف آ جاؤ، اللہ کا ڈر اپنے دل کے اندر پیدا کر لو، اس لیے کہ ہمارے لیے آخرت اہم ہے، یہ دنیا نہیں، یہ دنیا اہم نہیں ہے، لیکن ہم بل تؤثرون الحیات الدنیا کے مصداق بنے ہیں کہ ہم لوگ دنیاوی زندگی کو ترجیح دے رہے ہیں، حالانکہ اللہ نے کہا والآخرۃ خیر وابقیٰ۔ ہر جمعہ کو یہ دونوں آیتیں پڑھی جاتی ہیں کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، اے لوگوں تم دنیا ہی کو سب کچھ سمجھنا چاہتے ہو، حالانکہ آخرت بہتر ہے اور آخرت یہی دیر پا ہے، اس لیے لوٹو۔ گناہوں کی فہرست اگرچہ لمبی ہو چکی ہے، اللہ کی طرف لوٹو، اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف کرے گا۔ آخرت کی تیاری ہونی چاہیے، موت کی تیاری ہونی چاہیے، اور اس موت کی کہ جس کا کوئی پتہ نہیں۔ ابھی اس منبر پہ کھڑا شخص اپنے منزل تک پہنچے نہ پہنچے، ان صفوں میں بیٹھا شخص اپنے گھر تک، اپنے اہل و عیال تک پہنچے نہ پہنچے، اس موت کی تیاری ہونی چاہیے، اس ایمان کے ساتھ تیاری ہونی چاہیے کہ اس دنیا میں جو ہم کر رہے ہیں ایک دن حساب و کتاب دینا ہے، ایک دن حساب و کتاب دینا ہے،
کہ کہاں گزارتی سانسیں حساب مانگے گا، کہاں گزارتی سانسیں حساب مانگے گا، وہ جب بھی ہم سے ملے گا جواب مانگے گا۔ تو رب کا خوف اور رب کے سامنے جواب دہی کا خوف ہمارے نگاہ میں ہونا چاہیے، اور جب یہ خوف ہوگا، یہ تقویٰ ہوگا، جواب دہی کا احساس ہوگا، تبھی ہم گناہوں سے خود کو الگ کر پائیں گے۔ ورنہ معاشرے کی جو حالت ہے اور ہم لوگ جس دہانے پہ کھڑے ہیں، یہ کسی سے بھی مخفی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار الہ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق دے، بار الہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق دے، بار الہ ہم جو بھی عبادتیں کر رہے ہیں، تھوڑی موڑی عبادتیں جو ہو رہی ہیں، بار الہ تو انہیں شرف قبولیت بخش دے۔ بار الہ ہم بھائیوں میں سے اور ہم تمام میں سے جو بھی بھٹکے ہوئے ہیں تیرے راستے سے، گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں یا گمراہ ہیں، بار الہ تو انہیں سیدھی راہ دکھا دے، اپنے راستے پہ لے آ، عقیدہ توحید پر گامزن کر دے، ہمیں جب تک زندہ رکھ ایمان پر رکھ، جب خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه من كل ذنب انه هو الغفور الرحيم۔ السلام علیکم۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله يرحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔